إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے. محترم بھائیوں، آج کل جو دن گزر رہے ہیں یہ ہجری تاریخ کے مطابق اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ جا رہا ہے. ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ 12واں مہینہ جس کا نام ذوالحجہ ہے، اسے ذوالحج بھی کہتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایسے فضیلت والے اور اتنے بڑے ثواب والے کام جمع ہو جاتے ہیں جو باقی 11 مہینوں میں کسی ایک مہینے کے اندر بھی جمع نہیں ہوتے. خاص طور پر اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اور ان کی اہمیت ہمارے سامنے رکھی. فرمایا والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. ان 10 راتوں سے مراد یہ 10 دن ہیں جو ابھی گزر رہے ہیں اور آج ان کی دوسری تاریخ ہے. یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جسے عشرہ ذوالحج بھی کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ایک تو ہمیں خود بھی اس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین میں جتنی بھی فضیلت والے کام ہیں، جتنے بھی عظمت والے نشان ہیں، جو ہمارے دین کی علامتیں اور اسلام کی پہچان ہیں، ان چیزوں کو ہمیں اپنے گھروں میں بھی متعارف کروانا چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ چلے ہمارے دین میں کرنے والے کام کون سے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ علم ہو کہ ہمارے اسلام کے اندر فضیلت والے دن کون سے ہوتے ہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی پہچان اور علامتیں کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بتانا ہے، جس کا آسان اور ضروری طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، ہماری باتوں سے نظر آئیں، جب بیٹھیں تو گفتگو کا موضوع یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہم جب کام کریں تو ہمارے عمل سے یہ فضیلتیں اور یہ ثواب والی نیکیاں بچوں کو نظر آنی چاہیے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے مسلمان ہو کر یہ کام کیا کرتے تھے اور ہم نے بھی آگے زندگی میں ان پر عمل کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ما من ایام، کہ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے، ایک سال کے 360 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں، العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ جن میں نیکی کا کوئی عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو، جن میں نیکی والا کام اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہو، جن میں نیکی والے کام پر اتنی زیادہ فضیلت، عظمت اور شان اللہ نے بنائی ہو، من ہذہ العشر، جتنی شان، جتنی فضیلت اور جتنا ثواب اللہ نے ان 10 دنوں میں کسی نیکی والے عمل پر رکھا ہوگا۔ یعنی آپ سال کے باقی 350 دن صدقہ کریں، اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ باقی سال کے 350 دن ہم تلاوت کریں، اللہ کو اتنا پسند، اتنا محبوب اور اتنا ثواب اس پر نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں میں ملتا ہے۔ باقی سارا سال ہم روزے رکھیں نفلی، ان پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں میں نفلی روزہ رکھنے پر ملتا ہے۔ بعض علماء بلکہ بعض لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں بھی بڑی افضل ہوتی ہیں، تو یہ 10 دن کیا ان سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو یاد رکھیں، دن یہ فضیلت والے ہیں، راتیں وہ فضیلت والی ہیں جو رمضان کے آخر میں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت فرما رہے ہیں، تو ان میں نیکی کا کوئی عمل اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو کیا جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو پسند ہوتی ہے؟ کیونکہ نفلی کاموں میں جہاد سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ جہاد اتنا فضیلت والا عمل ہے، تو ان 10 دنوں کی نیکی جہاد سے بھی آگے ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں، وہ مجاہد زیادہ ثواب لے جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان لے کر نکلتا ہے، اپنا گھوڑا لے کر جاتا ہے، خود بھی مارا جاتا ہے، گھوڑا بھی قتل ہو جاتا ہے، وہ مجاہد پھر زیادہ ثواب لے سکتا ہے۔ اندازہ کریں کہ جہاد خالی عمل ہو وہ بھی اتنا فضیلت والا نہیں، ہاں اس کی جان بھی جائے، اس کا گھوڑا بھی جائے، تب اسے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان 10 دنوں کی یہ اہمیت اور خوبی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور یہ ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ صرف صحابہ کو بتائی، وہ دنیا سے چلے گئے، بات ختم ہوگی، اور یہ بھی سن کر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو دوسرے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اسلام ہر آیت، ہر حدیث، ہر عمل، ہر کام، ہر سننے والے کے لیے بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے سوچنا چاہیے یہ تو دوسروں کے کرنے کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے۔ ان 10 دنوں میں کتنے بڑے بڑے اعمال جمع ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا بڑا رکن حج ان دنوں کی 9 تاریخ کو پڑھا اور ادا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے
اور حج کے دوران کوئی بےہودہ گوئی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، بڑی احتیاط اور محنت سے حج والے سارے رکن ادا کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، حج کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ حج سے یوں انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ حج جیسا اتنا بڑا عمل بھی ان دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر یاد رکھیے گا، جس انسان کے پاس، اس کی کو کم کرو سنچری سے، جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ گھر والوں کے ضروری اخراجات سے رقم اضافی ہو، کھانے پینے سے، رہائش سے، اور اس کی بنیادی ضروریات سے رقم اضافی اس کے پاس اتنی موجود ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اور وہ حج نہیں کرتا، وہ مسلسل گناہ گار رہتا ہے۔ حج ایک رکن ہے، جیسے سال پورا ہو اور پیسے موجود ہوں جو نصاب تک پہنچتے ہوں، بندہ زکوٰۃ نہیں دے تو وہ مجرم اور گنہگار ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس شخص کے پاس اتنی رقم ہو، اتنی 10-11 لاکھ آج لگتی ہے، اور وہ حج نہیں کرتا، جمع کر چھوڑتا ہے، اولاد بڑی ہوگی اس کی شادیاں کرنی ہے، بچے نے کالج میں جانا ہے 2 سال بعد اس کا ایڈمیشن دیں گے، بچے کو یورپ بھیجنا ہے، اس کے پیسے سٹیٹمنٹ بنوانی ہے، ان چیزوں کے لیے پیسے رکھ چھوڑتا ہے اور حج نہیں کرتا، وہ مجرم اور گناہگار ہوتا ہے۔ یہ مت سوچا کریں کہ بوڑھے ہوں گے تو حج کر لیں گے، چلیں کسی وقت حج کر لیں گے، نہیں، جب آپ کے پاس حج کا خرچ جمع ہو گیا جو آپ کی اور بچوں کی بنیادی ضرورت سے اضافی ہے اور فوری ایمرجنسی اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، حج نہیں کرتے، وہ بندہ مسلسل مجرم اور گنہگار ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے بندوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض اور لازم قرار دے دیا۔ تو یہ حج جیسا عمل ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جس دن حج ادا کیا جاتا ہے 9 تاریخ، اس کی دوسری فضیلت کہ یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں۔ یوم عرفہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے کھڑے ہونے کا اور غروب آفتاب تک ٹھہرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین باقی کسی دن پورے سال کے 359 دن لوگوں کو جہنم سے اتنا زیادہ آزاد نہیں کرتا جتنا عرفہ والے دن بندوں کو جہنم سے نکال کر آزاد کرتا رہتا ہے۔ ایک دن میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، باقی سارا سال اتنے نہیں ہوتے۔ غور کیجئے کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ پیسے رکھ چھوڑے، حج پہ نہیں جانا، بڑھاپے میں دیکھیں گے۔ اللہ کے بندو، ان پیسوں سے ایسے کام کرو کہ اللہ تمہیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عرفہ کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں، یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کو لے کر فخر ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھ لو، تم سے بڑے عبادت گزار جمع ہیں، لاکھوں لگا کر دنیا کے کونوں کونوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر اللہ فرشتوں سے بلواتے ہیں ما ارادہ ہؤلاء، ذرا بتاؤ یہ کیا لینے آئے ہیں؟ بلواتا کیوں ہے اللہ؟ ان انسانوں کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے جو دنیا جہاں سے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر صرف اللہ کی رضا اور مغفرت کے لیے اس میدان میں دھوپ گرمی تپش کے اندر
غروب آفتاب کا ٹھہرتے ہیں، سسکتے ہیں، عاجزی سے روتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم سے آزاد کرے۔ ذرا سوچیے عرش کا مالک عرفہ کے لوگوں پر کیسے خوش ہوتا ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو پیسے رکھ کر بیٹھے حج پہ نہیں جاتے۔ گناہ الگ ہے اور بد نصیبی اور محرومیاں انسان کی زندگی نہیں چھوڑتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں گناہ کیا کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس دن کی فضیلت ایک اور بتاتے ہیں۔ عرفہ کا دن جو عید سے پہلے ایک دن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک دن میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، عرفہ کا روزہ، اس ایک دن کا جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ اس بندے کے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی فضیلتیں کون سے دنوں میں جمع ہوتی ہیں۔ حج بھی ہے، عرفہ کا مقام بھی ہے، اور روزہ یہ عرفہ میں ٹھہرنے والے حاجی نہیں رکھتے، ان کے لیے مسنون نہیں، یہ باقی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے روزہ ہے۔ اس دن حاجی روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں رکھا تھا، یہ باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اس ایک دن میں روزہ رکھ کر اپنے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کی اللہ سے مغفرت حاصل کر سکتے۔ اور مغفرت کس شرط پر ملتی ہے؟ اس شرط پر ملتی ہے کہ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کریں گے، بڑے گناہوں سے بچنے کی تم نے خود کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے میں سود بھی کھاؤں گا، عرفہ کا روزہ رکھ کر سود معاف، وہ معاف نہیں ہوگا۔ بندہ کہے کہ عرفہ کا روزہ رکھوں گا، رشوت بھی معاف، وہ معاف نہیں ہونی۔ بندہ کہے گا جھوٹ بولتا ہوں، دکانداروں سے لین دین، جھوٹے وعدے کرتا ہوں، وہ بھی معاف، وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ چاہے آپ حج بھی کریں تب بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کرنے اور ان گناہوں سے بچنے سے معاف ہوتے ہیں، کسی عمل سے اور بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ نمازوں سے گناہ معاف، روزوں سے گناہ معاف، حج عمرے سے گناہ معاف، یہ جتنے بھی آپ سنتے رہتے ہیں یہ سارے صغیرہ اور چھوٹے گناہ معاف ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں یہ ہم نے جب تک چھوڑنے نہیں ہیں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ جب تک ہم نے کسی کا حق مارا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اللہ نے وہ گناہ کبھی معاف نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کسی کا پیسہ مارا ہے رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، دکانداری کے ذریعے سے، کسی کی جگہ ماری ہے، پلاٹ مارا ہے، مکان مارا ہے، جب تک دیتے نہیں ہو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، یا دینا ہے یا سیدھا جہنم کے اندر جانا۔ تو یہ عرفہ کا روزہ جو ابھی آنے والا ہے، ہمیں خود بھی اس عمل کو اپنی زندگی اور اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے۔ یہ عید سے پہلے جو ہمارے یہاں 9 تاریخ ہوتی ہے اس دن ہم نے رکھنا ہے، اور ایسے رکھنا ہے کہ روزہ ہم نے رکھا ہو، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم دکان پر ہوں، پتہ چلے اس بندے نے روزہ رکھا ہے، آج اس کی بالکل سارا کچھ ہی بدلا ہوا ہے۔ گھر میں ہوں، پتہ چلے اس بندے نے آج روزہ رکھا، آج یہ بندہ بالکل مختلف۔ تب ہمارے دیکھنے والے، ہمارے بچے، یہ سارے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اثر لیں گے کہ ہاں واقعی روزہ کوئی بڑا فضیلت اور ثواب والا کام ہے جس نے اس بندے کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ایک اور بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پورے 9 دن بھی روزہ رکھا کرتے۔ ہم رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں جتنے دن روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ان دنوں کا نفلی روزہ باقی پورے سال کے نفلی روزوں سے زیادہ اجر اور ثواب اور اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ اسی طرح صدقے کا عمل ہے، صدقے کا عمل بندہ کوشش کرے کہ ان دنوں میں ایسے ہو کہ روزانہ اس بندے کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے کہ یہ بندہ صدقہ کرتا ہے۔ صدقے میں کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے دینے ہیں،
نہ صدقہ زیادہ ثواب والا وہ ہوتا ہے جس میں مقدار اور تعداد پیسوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مقدار نہیں دیکھتے ہیں، کبھی کسی عمل کی اللہ تعداد نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے کام کتنی مقدار میں کیا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں اس بندے نے کام کیا، اس کام کا معیار اور اس کام کا میرٹ کیسا تھا۔ اس نے پیسے دیے ہیں، پیسے دینے کے پیچھے اس بندے کی جو دل کی نیت، ارادہ، اخلاص اور دل کے اندر میری رضا کا جذبہ تھا وہ کتنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کھجور کے ٹکڑے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے معمولی بات۔ فرمایا اللہ وہ چھوٹا سا صدقہ لے کر اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جیسے تم بکری کا بچہ پالتے ہو ایسے اللہ تمہارا صدقہ پال کر بڑا کرتا ہے۔ ایک دن آتا ہے وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر بنا ہوتا ہے۔ تو کبھی تعداد نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھیں کیا روزانہ میرے عمل میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ روزانہ بندہ 20 روپے اللہ کے راستے میں، 100 روپے دے، 50 دے، جتنے دے سکتا ہے، لیکن یہ مسلسل عمل کرے تاکہ ہر روز جب بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، سوموار جمعرات کے دن ہفتہ وار بندے کے اعمال اللہ کو دکھائے جائیں، اللہ دیکھے تو اللہ کو نظر آئے کہ اس بندے نے روزانہ میرے راستے میں صدقہ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح صدقے کا اہتمام ان دنوں میں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دیکھیے بہت بڑی فضیلت والا ایک عمل ہے کہ تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تکبیریں ہیں۔ یہ چاروں چیزیں جو انسان اپنی زبان سے پڑھتا ہے، تلاوت کے ثواب آپ کتنے سنتے رہتے ہیں، دعا کا ثواب ہے، ذکر کا، تکبیروں کا، ان کا اہتمام کریں کہ ان دنوں کے اندر ان سے اتنا اجر ثواب کمایا جا سکتا ہے جو باقی سارا سال نہیں کمایا جا سکتا۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اپنی روٹین کے اندر ان چیزوں کو لازماً لاگو کریں گے۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے آرام کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور کسی وقت کوشش کر کے دیکھیں، تجربہ کر لیں، آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر یا تلاوت کر کے دیکھیں، اور بالکل اکیلے، کوئی آپ کے آس پاس شور کرنے والا نہ ہو۔ فجر کے بعد بیٹھیں، ظہر کے بعد بیٹھیں، عصر کے بعد بیٹھیں، مغرب کے بعد بیٹھیں، آدھا پونا گھنٹہ کسی مسجد میں اکیلے تنہا بیٹھیں، تلاوت کریں، لیکن ایسی ہو کہ تلاوت کرتے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تب یہ آپ کے دل کو بدلے گی۔ ایسے ہی کسی وقت آدھے گھنٹے کے لیے ذکر کریں، اور اس ذکر کا بھی آپ کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یا آدھا پونا گھنٹہ 40 منٹ صرف اللہ سے دعا کریں۔ یہ دعا ایسے نہیں ہوتی، اسلام پھیرتے ہیں، چند سیکنڈ ہاتھ اٹھائے فوراً منہ پر پھیر لی، اس کو کوئی دعا نہیں کہتا ہے۔ دعا ہوتی ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اور دعا ایسے ہوتی ہے چند منٹ کی نہیں، کئی منٹ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعائیں مانگتے تھے وہ پڑھیں پتہ چلے کہ دعا کتنی لمبی ہوتی۔ کسی دن 30-40 منٹ دعا کریں، اور ایسی کریں کہ اللہ سے مانگتے رہیں، جب آپ اٹھیں گے آپ کا دل کہے گا اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ دعا ایسے ہوتی ہے۔ تو یہ 3-4 بیٹھ کر کریں، پھر آپ کے دل کی دنیا جو ویسے رہا جیسے سے یہاں بیٹھا ہوں۔ تو ان اعمال کو اپنی زندگی میں ہم داخل کریں تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو تو وہ ہم نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ ذکر تلاوت ہے، وہ ذکر دعا ہے، وہ ذکر یہ وظیفے ہیں جو سنت کے اندر آئے۔ تو میرے بھائیوں، دلوں کا سکون اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے، ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں۔
کن کن طریقوں کو، کن کن جشنوں میلوں کو، پروگراموں کو، سیر و سپاٹوں کو، اور کس کس طرح کی مجلسوں میں خوشیاں منا کر ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا دل پر اثر پڑے گا۔ ان چیزوں سے دل اندھیرے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، دل سفید اور منور نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہی سچا ہے کہ اگر تم نے اپنے دل کو نور سے اور سکون سے بھرنا ہے تو وہ ہم نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جیسے جسم کو غذا کھانے کی دیتے ہو، ایسے دل اور روح کو غذا ہمارے ذکر کی دو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سکون، روحانیت اور طمانینت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا ووليا ونصيرا. اللهم عليك بأعداء الدين الهنود واليهود والكفرة الأشرار، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين من بينهم سالمين غانبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.